على رسول الله اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمانان گرامی صدر مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس پروقار تقریب میں مجھ جیسے طفل مکتب کو جس عظیم موضوع پہ لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ عظیم موضوع غزوہ موتا کا ہے. جناب اعلیٰ، جماعت الاولیٰ 1442 سے ایک عجیب منظر دیکھ رہی تھی. کثیر حجم اور متبکر دشمن کے مقابلے کے لیے 3000 کا مٹھی پر دستہ دین مصطفیٰ کی خاطر رواں دواں تھا. ان کی ہر اٹھتے قدم پر وقت انگشتے بدلتا تھا. نہ جانوں کی پرواہ، نہ اسلحہ، نہ سواریوں کی کثرت، بس راہ خدا میں اپنی جانوں کی نذرانے دینے کے لیے بتا. جناب اعلیٰ، غزوہ بدر میں 1000 کے مقابلے 313 دیکھے، غزوہ احد میں 3000 کے مقابلے 700 دیکھے. لیکن آج تو حد ہی ہو گئی. ایک کے مقابلے 67 دشمن، وہ بھی اسلحہ سے لیس. جی ہاں، یہ جنگ موتا کا منظر ہے جہاں رومی عرب عیسائیوں کے 2 لاکھ لشکر کے ساتھ صرف 3000 مسلمانوں سے ٹکرائے. کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تاب بھی لڑتا ہے سپاہی. سامعین محترم، امن و سلامتی کا پیغام دینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حارث بن عمیر کو قیصر روم قاصد بنا کر بھیجا تو ان بدبخت نے رسیوں سے باندھ کر ان کو بے دردی سے شہید کر دیا. اس ساتھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو 3000 مسلمانوں کا سپہ سالار بنا کر روانہ کیا اور فرمایا کہ ان کی شہادت کے بعد قیادت حضرت جعفر اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ اور اس کے بعد جسے مسلمان چاہیں منتخب کر لیں. جناب اعلیٰ، سپہ سالار رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ نے پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے جارحانہ حملے شروع کر دیے. یہ دیکھ کر آپ گھوڑے لے کر اپنے میدان جنگ میں کود پڑے. یہ دیکھ کر آپ اسی طرح میدان جنگ میں کود پڑے. مجاہدین لشکر کفار میں گم ہو گئے لیکن ان کا جذبہ قائم تھا. ان کی للکار، ان کے نعرے ہر طرف سنائی دے رہے تھے. کافروں نے آپ پر تیروں کی بارش کر دی. یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان مٹی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. جناب اعلیٰ، حضرت زید کی شہادت کے بعد حضرت جعفر نے پرچم تھاما اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے. پھر جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر گھوڑے سے اتر کر مردانہ وار مقابلہ کرنے لگے. کفار نان جان نے وار کر کے آپ کے جسم مبارک کے 2 حصے کر دیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کے ایک حصے پر 80 سے زیادہ زخموں کے نشانات تھے. جناب اعلیٰ، بمطابق فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیادت کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے تھاما. ایک طرف 10 سے 15,000 غسانی عیسائی اور دوسری طرف مٹھی پر مجاہدین. لیکن ان کی دانشمندی اور عسکری قیادت میں مجاہدین سلیقے سے لڑ رہے تھے. لیکن دشمنوں کی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ مجاہدین بکھرنے لگے اور اسی دوران عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. مسلمانوں نے 9 مسلم نوجوان حضرت خالد بن ولید کو چن لیا اور سپہ سالاری ان کے سپرد کر دی. ایک مرد مجاہد تھا وہ خالد سپہ سالار، ایک مرد مجاہد تھا وہ خالد سپہ سالار، لارے وہ خالد تھا اللہ کی تلوار. جناب اعلیٰ، میدان جنگ میں تیروں کی بچھاڑیں برسنے لگی. خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر ہلا بول دیا اور بہادری جرأت کے وہ کارنامے دکھائے کہ غسانی عیسائی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے. شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ دن گواہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی اور غسانی عیسائی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے. اپنے سے جو خود سے 67 گنا زیادہ دشمن سے ٹکرائے، 7 دن تک ڈٹے رہے اور اپنے لشکر کو صحیح و سالم واپس لانا کسی واضح فتح سے کم نہیں. میں بس آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں آج بھی کئی مسلمان ایسے ہیں جو حضرت خالد بن ولید جیسے سپہ سالار کا انتظار کر رہے ہیں. میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے بلکہ ہم سب کے دلوں میں حضرت خالد بن ولید جیسا جذبہ عطا فرما. میں اپنی تقریر کے اختتام کی نشار سے کرنا چاہوں گا. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ.